أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ اس پر ایسے لوگوں کا ایک مجمع ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دیکھا کہ ان سے پہلے دو عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ ان دونوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک سارے چرواہے پانی پلا کر نکل نہیں جاتے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر مڑ کر ایک سائے کی جگہ چلے گئے اور کہنے لگے میرے پروردگار جو کوئی بہتر تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں، کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دے کہ آپ نے ہماری خاطر جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ چنانچہ جب وہ عورتوں کے والد کے پاس پہنچے اور ان کو ساری سرگزشت سنائی تو انہوں نے کہا کوئی اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ کر آ گئے ہو۔ سورہ قصص کی 22 نمبر سے لے کر 25 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اوپر کی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا چونکہ واقعہ ذکر ہو رہا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بغیر قصد و ارادے کے فرعون کے ایک آدمی کا قتل ہو گیا۔ دوسرے دن اس قتل کا راز افشا ہو گیا، ظاہر ہو گیا، تو فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ ہونے لگا۔ اسی درمیان میں فرعون کے آدمیوں میں سے ایک آدمی بچتا ہوا بھاگتا ہوا قریب کا راستہ اختیار کرتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم یہاں سے جلدی کہیں چلے جاؤ، تمہارے قتل کا فرعون کے محل میں مشورہ ہو رہا ہے، اور تم یہاں سے جلدی چلے جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا بدخواہ نہیں ہوں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اسی حال میں مصر سے مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو منزل معلوم نہیں تھی، ٹھکانہ معلوم نہیں تھا مجھے کہاں جانا ہے، بس موسیٰ علیہ السلام اسی بدحواسی میں وہاں سے روانہ ہو گئے، ڈر اور خوف کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ اور ڈر اور خوف کا طاری ہونا یہ نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر جو ڈر اور خوف طاری ہوا یہ نبوت اور رسالت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ ڈرنے والی چیزوں سے انسان ڈرتا ہے۔ شیروں سے ڈرنا، کتوں سے ڈرنا، بھیڑیوں سے ڈرنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے مصر سے مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ اندازہ لگائیے ایک ایسا آدمی جس کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی ہو، اور فرعون نے کتنے لاڈ و پیار سے پالا ہوگا،
कैसे नाजो नाम उठाए होंगे, और मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कितने आराम राहत से हुई होगी, जर्रा बराबर को तकलीफ नहीं पहुंची होगी। लेकिन यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान शुरू हो गया। इतने सालों तक तो मूसा अलैहिस्सलाम निहायत ही आराम के साथ फिरौन के महल में रहे होंगे, लेकिन यहाँ से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान देना शुरू किया। और अल्लाह का जो जितना मकबूल है उसकी आजमाइश और उसका इम्तिहान भी उतना ही सख्त होता है। तमाम नबियों को अल्लाह ताला ने आजमाया और तमाम नबी अल्लाह ताला की आजमाइश में और इम्तिहान में कामिल और मुकम्मल उतरे, कोई नाकाम नहीं हुआ। चुनांचे खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का जो जितना करीबी बंदा होगा उसका इम्तिहान भी उतना ही सख्त होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के महबूब लाडले नबी और रसूल थे, यहाँ से इम्तिहान शुरू हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम बगैर चप्पल के, बगैर कपड़ों के, बगैर जागे राह के, बगैर तोशा के मिस्र से रवाना हो गए। जंगल का सफर है, बस उसी हाल में 8-10 रोज तक मूसा अलैहिस्सलाम सफर करते रहे। और इस दरमियान में जैसा कि मैंने गुज़िश्ता मजलिस में जिक्र किया था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इन 10 दिनों में कुछ खाना न होने की वजह से पत्ते खा खा करके 10 दिन गुजारे। उसके बाद मदियन पहुंचे। ये मदियन 8-10 दिन, मिस्र से 8-10 दिन के फासले पर ये मदियन एक शहर है। ये मदियन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे के नाम पर यह मदियन कायम हुआ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम मदियन था, उसी बेटे के नाम पर यह मदियन कायम हुआ और आज भी यह मदियन इसी नाम से मशहूर है। चुनांचे जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे तो वहां देखा कि एक जगह कुआं है। उस कुएं पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी बकरियों को पानी पिलाने की बारी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पानी पिला रहे हैं, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। उसी दरमियान में मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा 2 औरतें जो शर्मो हया का मुजस्समा है, वो बिल्कुल सुकड़ी हुई शर्मो हया से एक किनारे खड़ी हैं और अपनी बकरियों को रोक रही हैं, उधर जाने नहीं दे रही है, कहीं दूसरी बकरियों में मिल न जाए और दूसरे लोग तकरीब में पहुंचा जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि दूसरे लोग तो पानी पिला रहे हैं और ये बेचारी 2 मजबूर औरतें पानी पिलाने से कासिर हैं और शर्म हया का मुजस्समा बनी हुई खड़ी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे जाकर के पूछा कि तुम दोनों क्यों खड़ी हो, क्यों पानी नहीं पिला रही? तो उन दोनों औरतों ने कहा कि हम लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जब ये चरवाहे अपने अपने जानवरों को पानी पिलाकर फारिग हो जाएंगे तो उनकी फरागत के बाद हम दोनों पानी पिलाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो मजमे को चीरते हुए गए और जोर से पानी निकाल करके उनके जानवरों को पानी पिला दिया। पिलाने के बाद ये 2 औरतें वक्त से पहले जब घर पहुंची तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि तुम क्यों खड़ी हो, पानी क्यों नहीं पिला रही? तो उन दोनों ने कहा कि हम मजबूर औरतें हैं, वह अबूना शेखुन कबीर और हमारे वालिद साहब बूढ़े ज़ईफ हैं, उनकी मजबूरी की वजह से हम दोनों यहाँ आई हैं और हम दोनों को पानी पिलाने की जब बारी आएगी तो पानी पिलाएंगे और पानी पिला करके जाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी निकाला और निकाल करके उनके जानवरों को पानी पिला दिया। जब ये 2 औरतें पानी पिलाकर ये फारिग हुई तो मामूल से पहले दोनों घर पहुंच गई। तो इनके वालिद साहब कौन से? शुआइब अलैहिस्सलाम, बहुत बड़े पैगंबर हैं हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम, जिनका कुरान के अंदर बेशुमार जगहों पर तज़किरा आया है। सूरह शोरा के अंदर भी उनका तज़किरा आया और कुरान के अंदर सूरह आराफ के अंदर भी उनका तज़किरा है, सूरह हूद के अंदर तज़किरा है। बहुत बड़े मशहूर पैगंबर है। तो जब ये दोनों बच्चियां पानी पिला करके मामूल से पहले पहुंची तो बाप ने ताज्जुब से पूछा कि क्या हुआ बेटी, आज आप बहुत जल्दी पानी पिला करके आ गई? तो बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर ऐसा ऐसा वाकया हुआ। ये दोनों बेटियां तो पानी पिला करके घर आ गई। मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे चले गए
اور جا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے. کیا مانگنے لگے؟ یا الہ العالمین، میں آپ کی مدد کا محتاج ہوں، آپ اس وقت جو میری مدد فرمائیں گے اس مدد کا میں حاجت مند ہوں. اللہ تعالیٰ نے کی دعا قبول فرمائی. اور شعیب علیہ السلام نے جب ان دونوں بیٹیوں سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ جس نے احسان کیا ہے وہ آدمی کون ہے، کہاں ہے، تو ان دونوں بیٹیوں نے کہا کہ وہ آدمی پانی پلا کر کے وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں. تو باپ نے کہا کہ جا کر کے ان کو بلا کر کے لے کے آؤ. ایک بیٹی کو ان میں سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم جا کر کے ان کو بلا کر کے لاؤ. چنانچہ ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور شرم و حیا کے ساتھ اپنے جسم کو شرم و حیا سے انہوں نے ڈھانپ رکھا تھا. عورت کی یہ فطرت ہے، شرم و حیا عورت کی خاصیت ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور آ کر کے کہنے لگی قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ آپ کو میرے ابا حضور بلا رہے ہیں اور آپ نے جو ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے آپ کو ہمارے ابا حضور بلا رہے ہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا انہوں نے مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کی دعا قبول کر دی. کئی دنوں سے 8-10 دنوں سے انہوں نے کھانا کھایا نہیں تھا، اسی حال میں تھے اور اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے قبول کر دی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے کہا کہ تم پیچھے رہو اور میں آگے آگے چلوں گا، تم مجھ کو راستہ بتاتے جانا. میں آگے کیوں؟ اس لیے کہ تم اگر آگے جاؤ گی اور میں پیچھے رہوں گا تو میری نظر تمہارے اوپر پڑے گی اور غیر محرم عورت کو دیکھنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آگے آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے چلنا، میری رہبری کرنا، تم بتاتے جانا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو پورا ماجرا موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے سامنے بیان کیا کہ اس طریقے سے میری پیدائش ہوئی، فرعون کے محل میں بڑے ہی ناز و نام سے میری پرورش ہوئی، اس کے بعد فرعون کے ایک آدمی کا قتل ہو گیا اور اس کے بعد میں وہاں سے یہاں آپ کے پاس آیا ہوں پناہ ڈھونڈنے کے لیے. تو شعیب علیہ السلام نے اطمینان دلایا کہ آپ گھبراؤ مت، آپ ایسی جگہ آ گئے ہیں کہ یہاں فرعون کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں جہاں آپ آئے ہیں یہاں فرعون کا تسلط نہیں ہے بلکہ یہاں دوسری حکمرانی ہے. آپ پریشان نہ ہو، آپ اطمینان سے یہاں زندگی گزارے. چنانچہ شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہمان نوازی کی، جو بھی کھانا پانی کا انتظام تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانا پانی کا انتظام کیا اور فرمایا کہ تم نے ظالم آدمی سے نجات پا لی، اب تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تفسیر کے اخیر میں ایک 2-3 بات میں عرض کر کے اس مجلس کو ختم کرتا ہوں. ابھی تذکرہ باقی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے، کس طریقے کے مرحلے آئے اور کیا کیا آزمائشیں آئی، اس کے بارے میں تذکرہ کروں گا. یہاں پر 2-3 باتیں جو اس واقعے سے 2-3 فائدے حاصل ہوئے اس کو میں بیان کر کے بات کو ختم کر کے. ایک بات تو یہ ہے کہ کمزوروں اور ضعیفوں کی مدد کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے. کمزوروں اور ضعیفوں کی مدد کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اور تمام دوسرے پیغمبروں نے بھی یہی کام کیا. ضعیفوں، کمزوروں اور مجبوروں کی امداد کی اور جب اس کو ضرورت پڑی اس کی مدد کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، حضرت عمر فاروق نے کیا. جتنے بھی اولیاء کاملین گزرے ہیں انہوں نے غریبوں محتاجوں کی مدد کی. ایک تو یہ فائدہ حاصل ہوا اس واقعے سے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 عورتوں کی مدد کی. اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ اس واقعے سے ہمیں ہوا یہ کہ کسی عورت سے بضرورت بات کرنا، اگر کوئی ضرورت ہو تو ضرورتاً کسی عورت سے بات کرنا جائز ہے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو. فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو عورت سے ضرورتاً بات کرنا جائز ہے. یہ اس سے ایک فائدہ ہوا.
اور تیسرا فائدہ یہ ہمیں معلوم ہوا اس واقعے سے کہ اگر کوئی عورت ضرورت مند ہو تو ضرورت مند ہونے کی وجہ سے اگر باہر نکلے تو اس کے لیے اس کی اجازت ہے. جیسا کہ شعیب علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیاں ضرورت کے لیے باہر نکلی. کیوں؟ اس لیے ان کے باپ جو تھے بوڑھے تھے، ضعیف تھے، کمزور تھے، ان کے کوئی بھائی نہیں تھے، ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا. تو مجبوری کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں باہر نکلی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے. اور چوتھی بات یہ معلوم ہی کہ عورت کی حیا یہ فطری چیز ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی تو اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا، اوڑھنی سے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا. حالانکہ اس وقت پردے کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. پردے کا حکم تو اسلام میں بھی بہت بعد میں نازل ہوا. اسلام میں بھی جو ہے شروع میں پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. مدینے میں جا کر کے پردے کا حکم نازل ہوا. اس سے پہلے پردے کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. لیکن چونکہ عورت کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ پردے کا حکم نازل نہ ہونے کے بعد بھی ان دونوں عورتوں کو دیکھیے، اور مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، چاہے کوئی بھی قوم ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، کافر ہو، عورت کی فطرت میں شرم و حیا اللہ نے رکھی ہے. اور وہ شرم و حیا ہر عورت کے اندر کسی نہ کسی صورت میں پائی جاتی ہے. تو یہ عورت کی فطرت میں ہے. اسلام کے اندر بھی شروع میں پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن مسلمان عورتیں شرم و حیا کی وجہ سے پردہ کرتی تھی. لیکن بعد میں جب پردے کا حکم نازل ہوا تو اس پردے کے حکم کو صحابیات نے نہایت ہی اہتمام سے اس کی پابندی کی. بہرکیف ابھی یہ واقعات ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اس کو اور بیان کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت